ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح زمزم کا چشمہ حضرت عبد المطلب نے ایک خواب کے ذریعے دوبارہ دریافت کیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ بنی جرہم وقت گزرنے کے بعد زمزم کی ملکیت کے حوالے سے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور انہوں نے زمزم کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔ بنی جرہم کی حکومت تقریباً 450 سال تک مکہ پر رہی۔ جب مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کا ظلم اور زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ کریم نے ان سے حکومت چھیننے کے انتظامات کر دیے۔ حضرت عبد المطلب کے دور سے 500 سال پہلے بنی جرہم، بنی اسماعیل اور بنی خزاعہ میں لڑائی ہوئی۔ اس وقت بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا۔ بنی جرہم کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی تو انہوں نے کعبہ میں موجود نوادرات چشمہ زمزم میں پھینک دیے۔ کعبہ میں موجود سونے سے بنے ہوئے 2 ہرن، قیمتی تلواریں، زرہ اور دیگر قیمتی سامان بھی چشمہ زمزم میں پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چشمہ مٹی سے بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فاتح قبیلے اس چشمے اور نوادرات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شاید انہوں نے خزانہ یہ سوچ کر دفن کیا ہو کہ ہم کچھ عرصے بعد واپس حکومت حاصل کر لیں گے۔ بنی خزاعہ مکہ سے دور پہاڑوں پر آباد تھے۔ انہیں زمزم کے چشمے کا علم نہیں تھا۔ مکے پر حکومت ملنے کے باوجود انہوں نے یہ چشمہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ اس عرصے میں مکہ میں رہنے والوں کی 40 نسلیں گزر گئیں اور مکہ کے لوگوں کے ذہنوں سے زمزم کی یاد ہی مٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سنایا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، وہ میری زندگی میں جوان بھی ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی۔ اللہ کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے۔ عبداللہ کی قربانی کے واقعے کے بعد کے زمانے میں مزید 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح ان کے 13 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اس بارے میں بتایا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ جس بیٹے کے نام بھی قرہ نکلا وہ قربانی کے لیے حاضر ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو اس کام کے لیے فال نکالنے کا کہا گیا۔ ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ فال نکالی گئی تو فال سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالم شباب اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عبداللہ کمال سعادت مندی سے ہوش و حواس میں مطمئن رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نازک لمحے پر شیطان نے انہیں نہ بہکایا ہو؟ لیکن عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح تیار تھے۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے چھری منگوائی۔ گھر والوں کو جب بیٹے کی قربانی کے بارے میں علم ہوا تو گھر کی ساری خواتین انہیں سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بیٹا یا بھائی قربان کرنا آسان کب ہے؟ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ماموزاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزومی نے کہا، خدا کی قسم جب تک بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم عبداللہ کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کر دیں گے۔ کافی کوشش کے بعد عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ حجر کی کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کا نام قطبہ تھا۔ قطبہ پورے عرب میں اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھی۔ حجر مکہ سے 236 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع قصبہ ہے۔ یثرب سے جنوب مغرب میں 281 کلومیٹر دور ہے۔ اونٹ کی مسافت تقریباً 6 دن کی ہے۔ سب لوگ مل کر اس مقصد کے لیے حجر روانہ ہوئے۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، اس کا حل میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ اگلے دن سب دوبارہ اس کاہنہ کے پاس تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں میں ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ جواب دیا گیا، ایک جان کی دیت 10 اونٹ ہے۔ قطبہ کہنے لگی، تم لوگ مکہ واپس جاؤ، عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قربانی کے درمیان فال نکالو۔ اگر فال عبداللہ کے نام ہی نکلے تو 10 اونٹ مزید جمع کر کے دوبارہ فال نکالو۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہنا جب تک فال اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ جب فال اونٹوں کے نام نکلے تو سمجھ لینا تمہارا خدا اس قربانی کے بدلے پر راضی ہو گیا ہے۔ سارا قافلہ اس کے بعد مکہ واپس آ گیا۔
مکہ پہنچ کر ایک بار پھر کعبہ کے فال نکالنے والے کو فال نکالنے کا کہا گیا۔ اس بار کم و بیش سارا شہر فال نکالتے وقت کعبہ میں موجود تھا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی، قریش کا سردار اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھا۔ فال عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان نکالی گئی۔ یہ کیا؟ فال عبداللہ کے نام نکلی۔ اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ فال اب بھی اونٹوں کے بجائے عبداللہ کے نام نکلی۔ ہر بار 10 اونٹ بڑھائے جاتے رہے، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 جانوں کے برابر دیت ایک جان کے لیے۔ 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان فال نکالی گئی۔ فال اب عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کی قربانی پر نکلی۔ سارے شہر نے سکون کا سانس لیا، مکہ میں جیسے خزانہ نکل آیا ہو۔ سب لوگ خوش ہو گئے۔ عبد المطلب کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے 3 بار فال نکالو، اگر تینوں بار فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلی تو میں اس بات پر عمل کروں گا۔ سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں ہی نکلے۔ 3 بار مسلسل اونٹوں کی قربانی کے لیے فال نکلنا آسان نہیں تھا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے نے ایک بار پھر فال نکالی۔ فال 100 اونٹوں کی قربانی کے حق میں ہی نکلی۔ اب سارے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ایسا سما تھا کہ جسم کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ سب لوگ خاموش تھے اور دل سے دعا مانگ رہے تھے کہ اونٹوں کی قربانی ہی قبول ہو جائے۔ فال نکالی گئی تو تیسری بار بھی فال 100 اونٹوں کے حق میں ہی نکلی۔ مکہ میں تو جشن کا سما تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں شکر ادا کر رہے تھے۔ عورتیں خوش تھیں کہ اتنا پیارا جوان بیٹا قربانی سے بچ گیا۔ مرد اس لیے خوش تھے کہ بنی ہاشم کا قبیلہ اسی عزت کے لائق تھا۔ اس وقت سے ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہو گئی۔ انسانی جان کی قیمت میں 10 گنا اضافہ عبداللہ کے صدقے ہوا۔ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور لوگوں کو دعوت عام دی گئی۔ عبد المطلب نے حکم دیا کہ کسی کو نہ روکا جائے، دوست دشمن اپنا پرایا سب کھانا کھائیں۔ آپ کے حکم کے مطابق جو جتنا چاہے گوشت ساتھ بھی لے جائے، یہاں تک کہ جانور آئیں تو انہیں بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع دیا جائے۔ اس واقعے کی وجہ سے عبداللہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ اسی واقعے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میں 2 ذبیح اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والوں کی اولاد ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں بتائیں گے۔